السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ کے کرم فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ پڑھیں گے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے، اور کچھ وراثت کے بارے میں جو مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بھائی چارہ قائم کیا تھا، اور جو 1 سال تک رہا، اور مہاجرین انصار کی وراثت میں برابر کے حصہ دار ہوتے اگر کوئی فوت ہو جاتا تو 1 سال کے بعد یہ بھائی چارہ یہاں پہ ختم کیا گیا۔ تو اس حوالے سے اس آیت کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا زیادہ قریب ہیں، بالمؤمنین مومنوں کے، من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ النبی، الف لام نبی کے شروع میں لایا گیا ہے، اور یہ معرف باللام ہے، یعنی نبی کو خاص کیا ہے یہاں پہ لفظ نبی کو۔ اس سے صرف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے۔ اولا ولی سے ہے، اور ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، اور دوست وہی ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے دوست ہیں، مومنوں کے ولی ہیں، مومنوں کے مددگار ہیں، اور ان کے انتہائی قریب ہیں، یہاں تک کہ من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی بندہ اپنی جان کا اتنا حق نہیں رکھتا جتنا حق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے جسم کے اوپر ہے، ہماری جان کے اوپر ہے۔ یعنی وقت پڑنے پہ یہ جان قربان کرنا بھی ان کے نام پر دین کے لیے اس سے گریزاں نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَزْوَاجُهُ، زوجہ کی جمع ازواج ہے، بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں امہاتہم مومنین کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اول الارحام سے مراد قریبی رشتہ دار، بعضُہم اولیٰ ببعض، ان میں سے بعض سے زیادہ حق رکھتے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی قرآن پاک میں، من المومنین عام مومنین سے، والمہاجرین اور مہاجرین سے۔ یعنی وہ جو وراثت کا حق ہے، قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں وراثت کے اعتبار سے، اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، عام مومنین اور مہاجرین سے۔ اللہ مگر ان تفعلوا، وہ کریں، الی اولیائکم اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفاً کوئی نیکی، کان ذالکا یہ سب کچھ ہے، فی الکتابی کتاب میں، مستورہ لکھا ہوا، ای مکتوبہ یعنی لکھا ہوا۔ تو پہلے حصے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے، شان مصطفیٰ کا ذکر کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سے اگلے جز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے بیچ میں وراثت کے جو حقوق ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ شریف کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مہاجرین پہنچے تو انصار اور مہاجرین کے بیچ میں مواخات قائم فرمائی تھی، یعنی اسلامی بھائی چارہ قائم کیا تھا، اور اس بھائی چارے کے وجہ سے 1 سال تک انصار جو مسلمان مومنین صحابہ کرام تھے، جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو جس کا بھائی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہاجر کو بنایا ہوتا تو اس کے بعد اس کی وراثت میں جیسے رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں ان کو حصہ ملتا ہے، ان کو بھی حصہ دیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 1 سال گزر گیا اور مسلمان جو ہیں مہاجرین مالی طور پہ یہ مضبوط ہوئے، معیشت ان کی جو ہے نا وہ مضبوط ہو گئی اور خود کفیل ہو گئے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، کمانے لگے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ جو وراثت سے مہاجرین حصہ لیتے تھے اس کو منسوخ کر دیا۔ عام مومنین کے لیے اور مہاجرین کے لیے جو حصے تھے اس کو منسوخ کرنے کے بعد یہ ساتھ اعلان کیا کہ اگر کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، یعنی مومنین کے ساتھ یا مہاجرین کے ساتھ ان کے اوپر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، احسان کرنا چاہتا ہے، اور اگر اپنی وراثت میں حصہ خوشی سے دیتا ہے، یہ اب فرض یا واجب نہیں ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب مہاجرین کو وراثت سے حصہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنا خود کمائیں اور خود کھائیں۔ کان ذالک فی الکتابی مستورا، یہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا، یعنی کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، جو آسمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تقدیریں جہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اسلامی بھائی چارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، جو ہجرت ہوئی، جو 1 سال تک وہاں پہ مہاجرین کو وراثت میں سے حصہ ملتا رہا، یہ ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لکھا ہوا تھا۔ تو اس لیے یہاں پہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو بھائی چارہ قائم فرمایا تھا اس کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا کہ اب یہ منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو آیت مقدسہ کے شروع میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کو محبوب ہونے چاہیے، جیسا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور کل کائنات سے مجھے زیادہ محبوب نہ سمجھیں، میں ان کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ اے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تمام جہانوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں مگر میرے نفس سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، جب تک آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھیں گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے آپ ہر چیز یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، دنیا جہان کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے، تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اپنے کاروبار کو ترجیح دیتا ہے، رشتہ داروں کو ترجیح دیتا ہے، اپنی خواہشوں اور مرضیوں کو ترجیح دیتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقہ کار کو وہ پس پشت ڈال دیتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، تو ایسے میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حق ادا نہیں کیا۔ لہٰذا
اس طرح ایمان میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، ہمیں جنت کے اندر شفاعت کر کے لے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ سے بخشوائیں گے۔ ہمارے بڑے چاہنے والے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسے نبی عطا فرمائے ہیں جو تمہارا مشقت میں پڑنا گوارا نہیں کرتے، جن کے اوپر دشواری ہوتی ہے جب کوئی ان کا امتی پریشان حال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے کسی امتی کو، غلام کو پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ تو جو کریم نبی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کا درد محسوس کرتے ہیں، کتنے کریم نبی ہیں۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت فرمائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کریں، مال، جان، عزت، آبرو، جو کچھ بھی دنیا جہان کی چیزیں ہیں وہ سب کچھ ان کے قدموں پہ نثار۔ جب بھی کبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تو صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے، جہاد پہ جاتے، مال کی ضرورت پڑتی تو مال پیش کر دیتے۔ جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، حضرت عمر فاروق نے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا، اور اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ جو تجارت کر کے واپس آئے تھے وہ سمیت سامان ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ یہاں تک کہ جو مدینہ شریف کی مسلمان عورتیں تھیں انہوں نے اپنے زیورات جو پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ تو یہ اہل ایمان کا ایک جذبہ تھا، حضور سے والہانہ محبت تھی، اور وہ ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس لیے والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ فرماتا ہے وہ جو پہلے ایمان والے صحابہ کرام ہیں یا صحابیات ہیں یا ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تو سبقت لے گئے، وہ سب سے آگے بڑھ گئے۔ اولئک المقربون، اتنے آگے نکل گئے نیکیوں میں اور تقوی اور طہارت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، مر مٹنے میں، وہ اتنے آگے امت سے نکل گئے ہیں۔ اولئک المقربون، وہ سارے ہی میرے مقرب ہیں، وہ سارے ہی میری قربت میں رہتے ہیں، میں نے ان کو اونچے مقام عطا فرما دیے ہیں، بلند مرتبے عطا فرما دیے ہیں۔ اب ان کے مرتبے کو کائنات میں کوئی دوسرا پا سکتا نہیں ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور ان کی بھی مثال کائنات کے اندر کہیں ملتی نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تمام صحابیات کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہت اونچے مقام عطا فرمائے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مومنوں سے رشتہ ہے، جو مومنوں سے تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، مومن جو مرد ہیں ان کی مائیں ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں مومن کی جان سے بھی زیادہ اس کا قریبی ہوں۔ یعنی جو آدمی فوت ہو جائے اور قرض چھوڑ جائے، اس کے ذمے کوئی قرض باقی رہے تو وہ میرے ذمے ہے، اور جو مال چھوڑ جائے تو اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے ساتھ ایک تعلق اور ایک رشتہ جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی مومن صحابی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس کے ذمے پہ کوئی قرض تو نہیں ہے، کسی کو کچھ دینا تو نہیں ہے، اس کے ذمے باقی تو نہیں ہے،
اور اگر کسی کا قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اس غلام کی طرف سے، اپنے اس مومن امتی کی طرف سے ادائیگی فرماتے، اور اگر وہ کوئی وراثت میں مال چھوڑ جاتا تو وہ اس کے قریبی رشتہ داروں کے لیے جو ہے نا وہ ہوتا، وہ اس کو تقسیم کر لیتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی امتی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا قرضہ یہ میری ذمہ داری ہے، اور آج بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہیں، ہمارے حقدار ہیں، لہٰذا ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی عقیدت اور محبت اور ان کا ادب و احترام، ان کی عزت توقیر، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہوتا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ اگر لوگ کہتے ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا اس نے مال چھوڑا ہے جو اس کے قرض کو کافی ہو؟ اگر لوگ بتاتے جی ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ اگر لوگ بتاتے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ تعالی ہمیں فتوحات عطا فرمائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مومنوں کے ان کی ذاتوں سے بھی زیادہ قریبی ہوں، جس نے قرض چھوڑا وہ میرے ذمہ ہے، جس نے مال چھوڑا وہ وارث کے لیے ہے۔ یعنی جب فتوحات ہوں گی، ہمارے پاس مال آئے گا تو ہم مقروض لوگوں کا جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا قرض ادا کر دیں گے۔ یہ تھی محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے صحابہ سے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اس کے اوپر آپ بات کریں گے، ایک ہیڈنگ بنائیں گے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی یہ شان ہے۔ یہ مائیں کیوں کہا گیا ہے یہاں پہ؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس عورت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اس کو طلاق دی، یا پھر وہ وصال کر گئی، یا پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے نا وہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں، تو کسی مومن کے لیے یا کسی بھی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے شادی کرے۔ یعنی ان کے اوپر اس آیت کے اندر شادی کرنا حرام قرار دے دیا گیا، اور جیسا کہ ماں کے ساتھ ایک اولاد کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، امت کے تمام مردوں کی مائیں ہیں۔ اور جس طرح اپنے ماں باپ کا عزت ادب احترام ضروری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو بتا دینا چاہیے کہ وہ بندہ تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو اپنی ماں نہیں سمجھتا۔ ماں کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کبھی گوارا نہیں کرے گا، اور اگر کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رضی اللہ تعالی عنہن ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے گا، یقیناً اس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت دے گا تو قیامت کے دن اس کی بخشش کسی صورت بھی ہو سکتی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس نے کئی حج کیے ہوئے ہیں، وہ جہاد بھی کرتا ہے، ایسا بندہ منافق ہو سکتا ہے، دین سے خارج ہو سکتا ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی عزت قدر کرنا یہ تمام مسلمان مومنین کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اور یہ اللہ کی کتاب کے اندر یہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ بھی بے مثال ہیں اور تمام مومنوں کی روحانی مائیں ہیں، لہٰذا ان کی بھی قدر اور عزت کرنی چاہیے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں آپس میں جو مدینہ شریف کے اندر مومن تھے یا آس پاس کی بستیوں میں مومن تھے، مہاجرین تھے، اور ان کے ساتھ جو بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا،
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قریبی رشتہ دار ہیں وہی وراثت میں حقدار ہوں گے۔ اب کوئی مہاجر کسی انصاری کی وراثت میں حصہ دار نہیں ہوگا، مگر کوئی انصاری، کوئی مومن اگر کسی اپنے مہاجر بھائی کی یا کسی مومن کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اپنے جائیداد میں سے کوئی اس کو حصہ دینا چاہتا ہے نیکی، بھلا اور احسان سمجھ کر، تو یہ جائز ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، اب واجب اور فرض نہیں رہا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ ساری چیزیں کتاب عظیم کے اندر لکھی گئی ہیں، لوح محفوظ کے اندر تقدیر میں لکھی گئی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اگر کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ فرمایا کہ اس کے اصل جو وارث ہیں وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے اس کی کوئی بیٹی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، بہن ہے، یا دیگر گھر کے جو خونی رشتے ہیں وہ اس کی وراثت میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب عام مومنین کے لیے یہ اجازت صرف اتنی ہے کہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ کوئی بہتری اور احسان کرتے ہوئے اگر انہیں اپنے جائیداد میں حصہ دیتا ہے تو وہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے، وگرنہ اب یہ فرض اور واجب نہیں رہا۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کے ساتھ تعلق، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مرتبہ اور مقام بیان کیا گیا ہے، اور وراثت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار اس کا حق زیادہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس آیت کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کو 3 ہیڈنگز میں تقسیم کرنا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کے ساتھ تعلق، نمبر 2 ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام، اور نمبر 3 قریبی رشتہ دار وراثت کے حقدار۔ یہ 3 ہیڈنگز دے کر اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے، اور یہ بہت اہم آیت ہے، اس کا ترجمہ صحیح طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا اور آپ پر کرم فرمائے گا۔ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ پھر سے آپ اس کا ٹرانسلیشن سن لیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ The prophet is closer to the faithful or to the believers than they are themselves. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ And his wives are as their mothers. وَأُولَى الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے وراثت کے لحاظ سے زیادہ حقدار ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، عام مومنوں اور مہاجرین سے۔ اینڈ بلڈ ریلیشنز آر کلوزر ٹو ون another according to Allah's decree more than other believers and the immigrants who left their homes in the cause of Allah. إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتا ہے اور انہیں اپنی جائیداد میں حصہ دیتا ہے۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ سب کچھ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بٹ یو شوڈ بی کائنڈ ٹو یور فرینڈس، لیکن اگر تم اپنے دوستوں کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے کو ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، دس از انسکرائبڈ ان دا بک آف ڈیکریز، یعنی لوح محفوظ کے اندر یہ سارا کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سب کچھ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔